السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک انوکھی ریسپی لے کر آیا ہوں۔ یہ طریقہ جاننے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ کاش ہمیں پہلے معلوم ہوتا، سبزی اتنی لذیذ اور لاجواب بن کر تیار ہوگی کہ بچے پیزا برگر کو چھوڑ کر یہ سبزی مزے لے لے کر کھائیں گے۔ جب اتنی مزیدار اور وی آئی پی سبزی گھر میں بنی ہوگی تو باہر کون جائے گا جناب۔ تو چلیں جی دیکھ لیتے ہیں یہ سبزی کس طریقے سے ہم نے بنا کر تیار کی ہے۔ ویڈیو فل واچ کریں اور میرے ساتھ رہیں جی۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک خوبصورت سی کڑھائی لی ہے، اس کے اندر پونا جگ پانی کا تقریباً شامل کر دیا ہے۔ بوائل آنے کا ویٹ کریں گے۔ بوائل آنے پہ ہم نے پالک کو ڈال دینا ہے۔ پالک یہاں پہ میں نے لی ہے جی آدھا کلو، اس کو دھو کے صاف کر کے اچھی طرح کلین کر لیا ہے۔ اب میں نے اس پانی میں اس پالک کو شامل کر دیا۔ پالک کو ہم نے زیادہ دیر نہیں پکانا، 1 سے 2 منٹ جسٹ بوائل آنے کی دیر تک ہم نے اس کو پکانا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پالک کو ایک بوائل بھی دلوائیں گے تو اس کی غذائیت ختم ہو جائے گی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بوائل دلوانے سے پالک کی غذائیت بالکل بھی ختم نہیں ہوتی، اس کی غذائیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس سے زیادہ ہم نے اس کو بوائل بھی نہیں کرنا۔ پالک کو بوائل دلوانے کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح، اگر چینل پہ آپ پہلی بار آئے ہیں یا اگر بار بار بھی آ رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آگے کا پروسیس شروع کرتے ہیں جی۔ اس میں دوبارہ سے ہم نے کڑھائی لی ہے، اس میں اسی طرح پانی شامل کریں گے اور اس کے اندر شلجم شامل کرنے ہم نے۔ شلجم بھی آدھا کلو لیے ہیں میں نے، ان کو چھلکے اتار کے دھو کے صاف کر لیا۔ اب اس میں سے 1.5 پاؤ بچے ہیں یا اس سے بھی تھوڑے کم بچے ہیں، اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو شلجم جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں، ان کو گلانے کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے۔ پالک چونکہ نرم ہوتی ہے بہت جلدی گل جاتی ہے، اس لیے اس کا کور لگا کے 10 سے 12 منٹ کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کور اٹھاتے ہیں جی، 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں پانی اچھا خاصا ڈاؤن ہو چکا ہے اور شلجم بھی جو ہیں وہ مزے کے لگ رہے ہیں مجھے۔ ابھی چیک بھی کر لیتے ہیں کہ شلجم گل چکے ہیں یا نہیں گل چکے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شلجم بہت اچھے سے گل چکے ہیں۔ ان کو بھی سائیڈ کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ایک کڑھائی میں ہم شامل کریں گے گھی۔ ایک بڑا چمچ بھر کے گھی کا اس میں نے شامل کیا ہے۔ اس کے میلٹ ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے۔ ٹھنڈے گھی میں آپ نے پیاز نہیں ڈالنے ہوتے۔ یہاں پہ گھی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اس میں 3 عدد درمیانے سائز کے پیاز ہیں، ان کو اس طرح لمبائی کے رخ میں کاٹ لیں، رفلی چوپ کر لیں، جس طرح آپ کو پسند ہے اس طرح کر لیں۔ یہاں پہ میں نے اس طرح ان کی کٹنگ کر کے اس کو شامل کر دیا اس کڑھائی میں، اور ان کا کلر ابھی براؤن ہونے تک ویٹ کریں گے، ان کو پکائیں گے۔ جب ان کا کلر براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں اگلی چیزیں شامل کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی پیازوں کو ہم براؤن کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ آج کی ریسیپی یا آج کی یہ ویڈیو کس طرح سے لگ رہی ہے، آپ نے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار فرمانا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کلر پیازوں کا دیکھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے پیازوں کے اوپر۔ اس میں ابھی ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے، یہ 1 چمچ بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اس کا کچا پن دور کریں گے۔ 1 منٹ میں یہ ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی خوشبو اٹھنے لگتی ہے۔ تو یہاں پہ 2 عدد ٹماٹر لیے ہیں میں نے، خوبصورت سے ٹماٹر لال، ان کو ایک جیسا کاٹ لیا کیوبز کی شکل میں چھوٹا چھوٹا۔ بڑا کاٹیں گے تو وہ زیادہ دیر لگائیں گے اور اگر چھوٹا کاٹیں گے تو وہ جلدی سے گل جاتے ہیں۔ ٹماٹروں کو میں نے چھوٹا کاٹا ہے، تو ٹماٹر گلنے تک ہم ویٹ کریں گے، پکائیں گے مسالے کو، اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اگلے کا پروسیس۔ ٹماٹر 4 سے 5 منٹ کے دوران اچھی طرح گل چکے ہیں۔ یہاں پہ پاؤڈر مسالے شامل کر لیتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر شامل کیا ہے، 1 ٹی اسپون نمک شامل کیا ہے، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر شامل کیا ہے اور 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر شامل کیا ہے۔ اس میں مسالے ہم نے اتنی شامل کرنے ہیں، زیادہ مسالے ہم نے اس میں شامل نہیں کرنے، کیونکہ سبزی کا اپنا ٹیسٹ آنا چاہیے نہ کہ مسالوں کا۔ اگر آپ مسالے زیادہ شامل کریں گے تو وہ سبزی کی بجائے مسالے کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ جو بھی چیز آپ پکا رہے ہیں بیسک اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے نہ کہ دوسری چیزوں کا۔ یہاں پہ مسالہ ہمارا بہت ہی اچھی طرح ریڈی ہو چکا ہے۔ اس سٹیج پہ میں اس میں شامل کر دوں گا بوائل کیے ہوئے شلجم۔ شلجم کو ہم نے مسالے کے اندر زیادہ پکانا نہیں ہے، جسٹ ہم نے اس کو اس کے اندر مکس کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم دوسری چیزیں بھی شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی شلجم جو ہیں وہ اچھی طرح مسالے کے اندر مکس ہو چکے ہیں، ہر ایک پیس کو اچھی طرح مسالہ چپک چکا ہے۔ تو اس سٹیج پہ اب ہم شامل کر لیتے ہیں پالک کو آپ ہمیشہ تھوڑا بوائل کریں یا زیادہ بوائل کریں، جب آپ اس کو واٹر ڈرین کرتے ہیں گرم تو اس کے بعد اس کے اوپر فوراً ٹھنڈا پانی شامل کریں۔ ٹھنڈا پانی شامل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پالک بوائل ہونے کے بعد بھی کالی نہیں ہوئی،
گرین ہی ہے، اسی طرح آپ کی پالک بھی ہمیشہ گرین ہی رہے گی۔ یہ آپ کو ایک ٹپ بتا دی ہے میں نے، آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بھی لاجواب آئے گا۔ یہاں پہ پالک کو بھی ہم نے 1 منٹ کے لیے اس کے اندر مکس کر لیا ہے، دونوں چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں۔ اور یہاں پہ تیسری چیز ہے ہمارے پاس مٹر، آدھا کلو مٹر لی ہیں، ان کو چھلکے اتار کے جو بھی بچے ہیں وہ اس میں شامل کر دی ہیں۔ تینوں چیزیں سیم کوانٹٹی میں لی ہیں، شلجم کے چھلکے اتار کے اور مٹر کے چھلکے اتار کے جو چیزیں بچی ہیں، پالک کے تو آف کورس چھلکے نہیں ہوتے، تھوڑی بہت اس میں سے نکلتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ تینوں چیزوں کو ان کے اندر ابھی جو شلجم کا پانی ہے اور جو پالک کا پانی ہے، اچھا خاصا موئسچر ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود ہم نے مٹر چونکہ ابھی ڈالے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہم نے گلایا ہوا تھا، تو اس مٹر کو گلانے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے۔ 1 کپ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اور اس کو کور لگانا ہوگا۔ کور لگا کے ہم اس کو 10 منٹ کے لیے ویٹ کریں گے۔ 10 منٹ میں ہمارے شلجم، مٹر اور پالک ہر چیز بہت اچھی طرح گل جائے گی اور بہت ہی کمال کا۔ یہاں پہ دیکھیں جی اس کا کور اٹھایا میں نے تو اس کی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مجھے اس میں ابھی تھوڑا زیادہ موئسچر لگ رہا ہے، میں اس کا ڈھکن اتار کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گا تاکہ اس کا پانی تھوڑا مزید خشک ہو جائے۔ اگر آپ اس میں پانی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی سٹیج پہ اس کے اوپر 1-2 اور چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل کریں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے جا کے۔ فرینڈز دیکھیں اس کو 3 سے 4 منٹ میں نے پکایا ہے تو اس کا پانی جو ہے کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ہری مرچ ہے میرے پاس، یہ اس میں نے شامل کر دی ہے، 2 ہری مرچیں لی تھیں، اور دھنیا 1 مٹھی برابر شامل کر دیا ہے۔ اس کو اس کے اندر مکس کر دیں تاکہ اس کا فلیور بھی اچھی طرح اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اور یہاں پہ ہمارا سالن جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ آج کی یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے اب فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے، اور اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنی خوبصورت آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں پہ دیکھیں اس کا موئسچر بالکل جتنا مجھے چاہیے میں نے اتنا رکھ لیا ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا شوربہ تو اس میں اچھا نہیں لگے گا، لیکن تھوڑا سا اگر آپ پتلا پانی اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جی تھوڑی سی اسی میں سے میں نے مرچی کے 3-4 دانے بچا لیے تھے اور تھوڑا سا دھنیا بچا لیا تھا، اس کو اس کے گارنش کر دیں گے۔ اور یہ فائنل لک آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ریسپی کے ساتھ کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔